بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 36 ہے، جس میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ آپ کہاں ہیں؟ میں ہسپتال میں ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں۔ آپ کو کیا مصیبت پہنچی یا آپ کو کیا ہوا؟ کیا تکلیف ہے؟ تو اسی طرح کے جملے ہم کیسے بنائیں گے عربی زبان میں، آئیے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تلفظ کی ادائیگی ہے، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے گا تاکہ قراءت ہماری اور پڑھنا ہمارا عربی کا صحیح ہو جائے۔ میرے ساتھ پڑھیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ أين أنت يا أحمد؟ أين أنت يا أحمد؟ أنا في المستشفى. أنا في المستشفى. ماذا تفعل هناك؟ ماذا تفعل هناك؟ حضرت عند الطبيب. حضرت عند الطبيب. ماذا أصابك؟ ماذا أصابك؟ أصابني ألم في المعدة. أصابني ألم في المعدة. وهل تشعر الألم في الكلية؟ وهل تشعر الألم في الكلية؟ لا، الألم فقط في المعدة. الألم فقط في المعدة. أسأل الله لك الشفاء. أسأل الله لك الشفاء۔ تلفظ کی ادائیگی ہو چکی، آئیے کلمات پر غور کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ ہے اینا۔ اینا کا ترجمہ کہاں؟ انتا آپ، یا احمد، اے احمد آپ کہاں ہیں؟ اینا انت یا احمد؟ احمد نے کہا انا فی المستشفى. انا فی المستشفى، میں ہسپتال میں ہوں۔ ہسپتال میں ہوں۔ ماذا تفعل هناك؟ ماذا کیا؟ تفعل کر رہے ہو۔ فعل یفعل کام کرنا، یہ عام فعل ہے، فعل یفعل۔ ماذا فعلت آپ نے کیا کیا؟ ماذا تفعل آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماذا تفعل۔ اسی طرح یہاں سوال ہے ماذا تفعل هناك، وہاں پر۔ هناك کا ترجمہ ہم کریں گے وہاں پر، یعنی ہسپتال میں۔ مراد کیا ہے؟ اشارہ ہے ہسپتال کی طرف۔ ماذا تفعل هناك، آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ جواب اس نے دیا حضرت، میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ فعل ہے حضر یحضر۔ حضر وہ حاضر ہوا، یحضر وہ حاضر ہوتا ہے یا ہوگا۔ تو یہاں پر واحد مذکر متکلم، یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے حضرت، میں حاضر ہوا ہوں ہسپتال میں۔ عند الطبیب، ڈاکٹر کے پاس۔ عند کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پاس، پاس اور قریب۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں انا عند الاستاذ، انا عند الاستاذ، میں استاد کے پاس ہوں۔ انا میں عند الاستاذ، میں استاد کے پاس ہوں۔ انا عند الباب، میں دروازے کے پاس ہوں۔ انا عند الباب۔ اسی طرح ہم عندہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماذا اصابک، آپ کو کیا مصیبت پہنچی ہے یا آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا کچھ تکلیف پہنچی۔ اصاب اس کا فعل مضارع ہے یصیب۔ اصاب یصیب، میں کہتا ہوں اصاب فلانا،
اصاب فلانا المرض، فلاں کو کوئی مرض لاحق ہوا، کوئی مرض پہنچا۔ یصیبک، آپ کو پہنچتا ہے۔ یصیبک الفرح، آپ کو خوشی پہنچتی ہے۔ تو اصاب یصیبو کا معنی پہنچنا ہے، کسی کے ساتھ وابستہ ہونا اور لگ جانا۔ تو یہاں پر پوچھا گیا ماذا، کیا ہوا ہے، اصابک، آپ کو کوئی چیز پہنچی ہے، آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا اصابنی، یہ فعل ماضی کو لیا ہے۔ اصابنی، مجھے جو چیز پہنچی ہے وہ ہے علمن، وہ ہے علمن۔ علمن کا ترجمہ ہم کرتے ہیں درد یا تکلیف کے معنی سے، درد یا تکلیف مجھے پہنچی ہے۔ اصابنی علمن، مجھے تکلیف اور درد پہنچا ہے، فی المعدتی، معدے میں، معدے میں، یعنی میرے معدے میں تکلیف ہے یا کوئی درد ہے۔ اصابنی علمن، مجھے درد پہنچا ہے، فی المعدتی، معدے میں۔ اس کے بعد سوال ہے وَهَلْ تَشْعُرُ، کیا آپ محسوس کرتے ہیں، العلم، درد اور تکلیف، فی الکلیتی، کلیہ کہتے ہیں ہم، کلیہ کو اردو میں کہتے ہیں گردہ، یعنی ادھر ترجمہ ہوگا وَهَلْ تَشْعُرُ الْأَلَمَ، کیا تم کوئی تکلیف اور درد محسوس کرتے ہو، فی الکلیتی، یعنی گردے میں، گردے میں کوئی تکلیف ہے یا صرف معدے میں ہے؟ تو جواب میں اس نے کہا لا، نہیں، یعنی گردے میں کوئی تکلیف نہیں۔ العلم فقط، درد ہے صرف اور صرف، فقط ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فقط والصواب، فقط، بس، لا، نہیں ہے گردے میں، العلم فقط، درد ہے صرف اور صرف، فی المعدتی، معدے میں، فقط، فقط کہتے ہیں صرف۔ تو جواباً اس نے کہا اسأل اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے سوال کرتا ہوں، لک الشفاء، آپ کے لیے شفا، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے شفا کا طالب ہوں، طلبگار ہوں۔ امید ہے یہ درس بھی اور حوار بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس میں جو افعال ہم نے سیکھے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی افعال ہم نے شروع سے ابھی تک سیکھے ہیں، لازمی بات ہے کہ اس کو ہم نوٹ بھی کریں اور پریکٹس میں اس کو بول چال میں اور روزمرہ کے جو ہماری باتیں ہوتی ہیں اس میں استعمال کریں، اسی سے ہی ہم ترقی کریں گے، عربی ہمیں روز بروز آتی رہے گی۔ السلام علیکم۔